نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، 18 ذی الحجہ خلیفہ سوم داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پارینہ را، کہ کبھی کبھی ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا رہنا چاہیے جن کا تذکرہ ہمارے ایمان کو جلا اور ہمارے جذبات کو توانائی عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم تمام کے لیے منبع وجود، منبع علم و حکمت ہے۔ اولین وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر ایمان قبول کیا تھا، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ پہلے ایمان قبول کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے منہ بولے بیٹے بھی رہے، جنہیں آپ نے آزاد کر کے، غلام تھے جنہیں آزاد کر کے آپ نے اپنے بیٹا ہونے کا اعلان کیا تھا۔ مردوں میں چوتھے نمبر پر ایمان قبول کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ام حکیم البیضاء رضی اللہ تعالی عنہا کے نواسے تھے۔ حضور کے والد حضرت عبداللہ، ان کی ایک سگی بہن تھی ام حکیم البیضاء، ان کی بیٹی کے بیٹے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوتھے نمبر پر ایمان قبول کیا تھا، نام عثمان ہے، ابو عمر کنیت ہے، اور ذی نورین، ذی البشارتین، ذی الہجرتین، یہ تین ان کے خطاب ہیں۔ ذی نورین تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میدان بدر تشریف لے گئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت بیمار تھی۔ حضور نے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں رکنے کا حکم دیا تھا، حالانکہ وہ بھی غزوہ بدر میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن حضور نے ان کو حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے روک دیا تھا۔ اور جب حضور غزوہ بدر میں تھے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ حضور تشریف لائے، آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ ایک بیٹی اور اس کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی۔ حضور کی دو نور نظر، ایک حضرت رقیہ اور ایک حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اس لیے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔
اور آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی، اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں جہاں اور لوگ ظلم و بربریت کا شکار ہو رہے تھے، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی ہجرت کی تھی حبشہ کی، اور حبشہ کی ہجرت کر کے آپ وہیں پر قیام پذیر رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ 2 مرتبہ ہجرت کی تھی، اس لیے آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے، اور آپ کو ذو البشارتین بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ جیتے جی اسی دنیا میں کچھ ایسے اعمال تھے جن اعمال سے خوش ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جن 10 لوگوں کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی، اور حضرت عثمان غنی کو حضور نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، اس لیے آپ کو ذو البشارتین بھی کہا جاتا ہے کہ جنہیں 2 مرتبہ جنتی ہونے کی خوشخبری اور بشارت جیتے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا، اس کنویں کا پانی میٹھا تھا اور یہودی وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے پانی خرید کر کے پینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، غریب لوگوں کے لیے اس پانی کا خریدنا مشکل ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو یہ کنواں خرید کر کے عام مسلمانوں پر وقف کر دے، اور اس کا بھی اس کنویں پر اتنا ہی حق ہوگا جتنا ایک عام مسلمان کا حق ہوگا۔ اگر کوئی یہ کنواں خرید کر وقف کرے گا تو میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو اس کنویں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بشارت کے بعد حضرت عثمان غنی نے جا کے خریدنا چاہا۔ اس یہودی نے بیچنے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل اس سے رابطے میں رہے۔ ایک وقت آیا وہ آدھا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہو گیا کہ میں آدھا کنواں آپ کو بیچوں گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 40,000 درہم میں آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر کے عام مسلمانوں پر وقف کر دیا، اور تقسیم اس طرح تھی کہ ایک دن لوگوں کو اس کنویں سے پانی فری میں ملے گا، مفت میں ملے گا، اور دوسرے دن جب یہودی کی باری ہوگی تو وہ پانی فروخت کرے گا۔ تو لوگ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہوتی تھی لوگ فری میں پانی بھر لیا کرتے تھے، تو یہودی کی باری کے دن میں کوئی اس سے پانی خریدنے نہیں جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے فروخت کرنا چاہا، حضرت عثمان غنی نے آدھا کنواں بھی خرید کر کے عام مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے مدینہ منورہ میں، بیر عثمان کے نام سے اس کنویں کو جانا جاتا ہے، آج بھی اس کا پانی اہل مدینہ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے میں جب یہ کنواں 80,000 درہم میں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ منورہ میں قحط سالی تھی، سال پورا ہو رہا تھا، قحط سالی جیسا ماحول تھا،
کہ کھجوریں ختم ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے اور کھجوروں کے پکنے کا زمانہ قریب آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے مجبور ہو کر کے جنگ کے لیے تبوک کے مقام پر جانا تھا۔ اس موقع پر جنگ کی تیاری کے لیے حضور نے فرمایا تھا کوئی ہے جو 100 گھوڑے ماں ساز و سامان اللہ کے راستے میں وقف کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور 100 گھوڑے ماں ساز و سامان اللہ کے راستے میں وقف کیے۔ پھر حضور نے فرمایا کوئی ہے جو 200 گھوڑے اللہ کے راستے میں ماں ساز و سامان مجاہدین کے لیے وقف کرے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا کہ 200 گھوڑے مزید میں وقف کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کوئی ہے جو 300 گھوڑے ماں ساز و سامان اللہ کے راستے میں وقف کرے، میں اسے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور 300 گھوڑے ماں ساز و سامان اللہ کے راستے میں وقف کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے، 600 گھوڑے تو ماں ساز و سامان اللہ کے راستے میں وقف کر چکے تھے، مزید گھر جا کر کے 10,000 دینار لا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دینار کو اپنے ہاتھوں میں اس طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں گرا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، میں عثمان کو جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبشارتین کہا جاتا ہے کہ جیتے جی اللہ پاک کی طرف سے حضور نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ایک مجوسی نے فجر کی نماز میں آپ پر زہر آلود خنجر سے حملہ کیا اور نماز کی حالت میں یہ حملہ ہوا تھا، زخمی ہو کر حضرت عمر مصلی پر گر گئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے آگے بڑھ کر مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز مکمل کروائی۔ یہ مجوسی حضرت عمر کو قتل کر کے یعنی زخمی کر کے بھاگنا چاہا، صف ایسی تھی صحابہ کرام کی کہ وہ صف میں سے نکل نہیں پایا۔ ایک صحابی نے اپنی چادر اس کے اوپر ڈال کر کے اس کو پکڑا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے اس نے 14 لوگوں پر حملہ کیا لیکن اسے پکڑ لیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں تھے، ایک زخم پیٹ میں تھا جس سے معدہ بھی پھٹ گیا تھا، پیٹ میں جو بھی غذا جاتی تھی وہ زخم سے باہر آ جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں مجوسی ہے۔ فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری موت اور شہادت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں رکھی۔ ظاہر بات ہے وہ نماز میں پہلی صف میں چادر اوڑھ کر کے آیا تھا۔ نماز تو مسلمان پڑھنے کے لیے آتا ہے، مجوسی تو نہیں ہے نماز پڑھتے، لیکن جب حملہ ہوا تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا شخص کون؟ جب بتایا گیا کہ مجوسی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری شہادت کسی مسلمان کے ہاتھ پہ نہیں رکھی۔ اور جب حضرت عمر کو اپنی موت کا یقین ہو گیا کہ اب علاج سے میں جانبر نہیں ہو سکوں گا، زندگی اور صحت نہیں مل سکے گی، تو 6 لوگوں کا نام حضرت عمر فاروق نے پیش کیا تھا کہ ان 6 لوگوں میں سے مسلمان کسی کو اپنا خلیفہ اور امیر منتخب کر لے۔
ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت زبیر، ایسے 6 لوگوں کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا تھا کہ میری شہادت کے بعد، میری انتقال کے بعد ان 6 میں سے کسی ایک کو مسلمان اپنا خلیفہ بنا لے۔ اور قصہ مختصر یہ کہ ان 6 لوگوں میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جو عام الفیل تھا، جب ابرہہ نے بیت اللہ پر، اللہ کے گھر کعبے کو منہدم کرنے کے لیے حملہ کیا تھا، اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اس کے 6 سال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اور پیدائش ہوئی، اور عام الفیل کا یہ سال تھا جس سال لوگوں نے مکہ خالی کر دیا تھا ابرہہ کے لشکر کے خوف کی وجہ سے۔ اس سے 6 سال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے نواسے تھے، مسلمانوں کے تیسرے امیر اور خلیفہ تھے۔ اللہ نے بہت سخی اور بہت باحیا بنایا تھا۔ حضرت عثمان کو غنی اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سخی تھے۔ حضور نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا تھا، اور اتفاق کہیے کہ دوسری بیٹی کا انتقال بھی حضور کی موجودگی میں ہو گیا۔ پہلے حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، پھر حضرت ام کلثوم نکاح میں آئی، پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، تو حضور کی پھر کوئی بیٹی نہیں تھی جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی جاتی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اور بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے کر کے خوشی محسوس کرتا۔ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن۔ 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، 12 سال تک، اور 12 سال میں سے جو پہلے کے 6 سال تھے پورے ملک میں امن و امان تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب یہ خلیفہ بنے تو حضرت عمر فاروق نے جہاں تک اسلامی حکومت کو پہنچایا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں مزید اضافہ کیا، اور کتنے علاقے فتح ہوئے جو شامل ہوئے، جن میں قسطنطنیہ ہے، افریقہ ہے، اور تبرستان ہے، ایسے کتنے علاقے ہیں، 6-7 علاقے، بڑے بڑے علاقے حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں نے فتح کیا اور اسلامی حکومت میں شامل کیا۔ 6 سال امن و امان سے گزرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب شاہان عالم کو خطوط روانہ کرنے تھے تو ایک انگوٹھی بنوائی تھی جس پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ نیچے محمد تھا، اس کے اوپر رسول تھا، اس کے اوپر اللہ۔ انگوٹھی پر یہ لکھا ہوا تھا، جو خط آپ نے لکھوایا تھا اس پر لوگوں نے بتایا کہ شاہان عالم کوئی بھی خط بغیر مہر کے قبول نہیں کرتے، تو حضور نے انگوٹھی بنوائی تھی اور اس کے ذریعے سے ان خطوط پر مہر لگوائے تھے۔ وہ انگوٹھی حضور کے پاس تھی، اور حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس تھی، اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے پاس تھی، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہی۔ مسجد قباء کے پاس ایک کنواں تھا جسے بیر خاتم کہتے، اس کی منڈیر کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انگوٹھی انگلی میں تھی، اس طرح اتارنا اور پہننا یہ عمل ہو رہا تھا۔ بے خیالی میں آدمی کرتا ہے، انگوٹھی ہاتھ سے چھوٹی اور کنویں میں گر گئی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا کنواں خالی کروایا اور انگوٹھی کو بہت تلاش کیا، لیکن وہ انگوٹھی ملی نہیں جو کنویں میں گری تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ ان کے زمانے خلافت میں امن و امان کا آخری دن تھا۔ جس دن انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے چھوٹی اور کنویں میں گری، اس کے بعد سے پھر شورش اور فتنے شروع ہو گئے اور بقیہ 6 سال مسلسل آزمائش میں گزرے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مدینے کے اکثر بڑے لوگ حج پر گئے ہوئے تھے، اور عبداللہ ابن سبا جو مصر کا رہنے والا تھا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک فتنہ برپا کیا اور لوگوں کو جمع کیا اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو گھیر لیا، اور کئی دن کے محاصرے کے بعد گھر میں گھس کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو 18 ذی الحجہ جمعہ کا دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن۔ یہ خلیفہ رسول ہیں، داماد رسول ہیں، 2 ہجرتیں کی، اور اللہ کے رسول نے آپ کو 2 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے داماد ہونے کے ساتھ آپ کے سگی پھوپھی ام حکیم البیضا کے نواسے بھی تھے۔ اللہ نے بہت بلند مقام عطا کیا تھا۔ 10 لوگ ہیں جن کو حضور نے جیتے جی جنتی ہونے کی بشارت دی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، اور اکیلے صحابی ہیں جن کو حضور نے 2 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو 4 خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور تیسرے حضرت عثمان غنی، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد 4تھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔